مہمانان گرامی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں عزت مآب جناب وائس چانسلر باسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور جناب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر حسن محبوب کا شکر گزار ہاں جنہاں 1996 کو قائم خواجہ فرید چیئر کو اثر نو فعال کیتے اور بلکہ چلاون واسطے ایک مینجمنٹ کمیٹی بنائی ہے جن کا تعارف سن گئے اور اعزازی ڈائریکٹر واسطے انہاں خانوادہ فرید کو ہی ایک پڑھے لکھے نوجوان کو منتخب کیتے ٹریننگ راول موئی قریجہ صاحب کو اور انہاں آ کے ماشاءاللہ رنگ لا کے یونیورسٹی اج فرید کرنے کری ہے یہ سارا خواب بھائی جڑا اساں عملی صورت دے پہ ہیں تا خواجہ فرید چیئر کی مینجمنٹ کمیٹی کا بھی احسان مند ہاں جنہوں نے چیئر کے تحت پہلے پروجیکٹ واسطے منظوری دیتی اور وہ کم اج تک سامنے ہے۔ پہلے ظاہر فریدیات نال دلچسپی رکھنے والے سارے قارئین اور جتنے تصوف نال وابستہ لوگ ہیں انہوں کو اپنی متعلقہ چیز بولن واسطے دیوان فرید یا 271 کافر دیکھنا پڑ جانا جڑا ایک مشکل کام ہے۔ میں کوشش کی ہے کہ موضوعات کے حوالے نال میں انہاں منتخب اشعار کے حوالے الگ کر کے آسان اردو دے انہاں دی ٹرانسلیشن کراں جڑے میں ٹاپک منتخب کیتے جنہوں کے تحت میں اکٹھا کیتے سلیکشن کی ہے انہوں عشق الہی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق مرشد، رانائی عشق، وحدت الوجود جڑا سارا آج کا ٹاپک بھی ہے، عظمت انسان، امید یا ہدایت، باز و نصیحت، ہجر و فراق، وصال یار، فطرت اتے نال مختلف موضوعات ہیں جنہوں کو میں کوشش کی ہے کہ آسان اردو میں پیش کراں تاکہ ہر فرید نال محبت کرنے والا فرید پاک کی فکر نال منسلک بندہ اپنی پسند کی چیز کو بول سکے۔ تو ایک یہ گلدستہ ہے جن فکر فرید دیا سارا خوشبواں الگ الگ محسوس کی جا سکیں اور ترجمے کے بھی میں جی پہلے آپ کی کوشش کی ہے کہ آسان اردو ترجمہ کی دعوت دیں تاکہ کلام فرید کی تفہیم اور ابلاغ آسان کی سکے۔ اب ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وحدت الوجود کی روایت اور خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے حوالے سے میں فریدیات کا طالب علم ہوں، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں، وہ اس موضوع میں سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ میں محض اپنی حاضری کے لیے دیوان فرید میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وحدت الوجود کلام فرید کا ایک بڑا موضوع ہے۔ اس حوالے سے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے انالحق کا نعرہ مستانہ بلند کر کے وحدت الوجود کے نظریے کے عملی پرچارک حسین بن منصور حلاج اور اسلام میں اس نظریے کی ترویج و اشاعت کرنے والے صوفی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملا بیری سخت رسیدے، ملا بیری سخت رسیدے، بے شک ہے استاد دلیدے ابن عربی سے منصور۔ آپ ابن عربی کے اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ خارج میں صرف ایک ہی ذات موجود ہے، وہ ذات جسے ذات مطلق کہتے ہیں، اور کائنات میں جو بھی ہمیں بے شمار اشیاء نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری اسی ذات واحد کی مختلف اشکال ہیں اور اسی کے مظاہر ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ہک دی دم دم سکھ ہے، ہک ہے ظاہر ہک ہے باطن، بیا سب کچھ خالق ہے۔ بے شک وہ ذات مطلق بے رنگ ہے، بے نام بے نشان ہے، اس کے کئی نام ہیں، مگر صالح کو کائنات کے ہر نظر اور ہر رنگ میں اسی کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ جو جدھر بھی نظر دوڑاتا ہے اسے وہی ذات مختلف مظاہر میں مجسم دکھائی دیتی ہے۔ کل شے وچ کل شے ظاہر ہے، کل شے وچ کل شے ظاہر ہے، سونا ظاہر عین مظاہر ہے۔ ہر مظہر وچ آپ سماوے اپنا آپ کرے دیدار، ہر مظہر وچ آپ سماوے اپنا آپ کرے دیدار۔
خواجہ غلام فرید کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے تصوف کے اس مشکل اور پیچیدہ مسئلے کو مقامی علامات کے ذریعے اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اب ان پڑھ روہی کے رہنے والا ایک روہیلا بھی بڑی آسانی سے اس فلسفے کو نہ صرف سمجھ گیا ہے بلکہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سونے یار کنلدہ ہر جا عین ظہور، سونے یار کنلدہ ہر جا عین ظہور۔ اب کنل ایک مقامی علامت ہے، ہر بندہ فیملیئر ہے اس کو انہوں نے محبوب حقیقی کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ ہر جا ذات کنل دی عاشق یا یقین، یا ہر جاوے راجن ماہی آیا نال صفات کماہی۔ دیکھا جائے تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا پورا دیوان ہی اسی توحیدی فکر کا ترجمان نظر آتا ہے، چاہے خالص تصوف والی کافیاں ہوں یا ہجر و فراق کی کافیاں یا مناظر فطرت کا بیان ہو یا انسانی اصلاح کا کوئی پہلو ہو، ہر رنگ میں جو واضح اور غالب رنگ ہے وہ یہی ہماؤس اور توحید کا رنگ ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بٹ وہم خطرے دی ادا، بٹ وہم خطرے دی ادا، دو جانبی ہے خدا، دو جانبی ہے خدا، اندر تے باہر ہے صدا، موجود حق موجود حق۔